Welcome to Game On है मैच की डिस्कशन करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड are through to the finals of this T20 World Cup. South Africa have been eliminated. Perhaps it was not their best performance. अभी तक जितनी भी हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आज वो completely dominate हुए from New Zealand courtesy that wonderful knock, and they just seemed that they were completely on it as a team in terms of qualification. मेरे साथ मौजूद है सिकंदर बख्त जो कि मेरे को होस्ट हैं. सिकंदर, बड़ी कहते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की तरफ से, और साउथ अफ्रीका क्या कहेंगे, कहा क्या गलतियां की इन्होंने? लगा ही नहीं कि ये वो टीम है जो अनबीटन आई है सेमीफाइनल में. आउट स्मार्ट, आउट प्लेड, आउट शाइंड बाय न्यूजीलैंड. और हो सकता है हमारे जो पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं, वो अपने डिटेल में बताएंगे चीजें, कंडीशंस एंड एवरीथिंग. आई थिंक टोटली कहीं से भी मिसमैच दिखा. मैच तो हुआ ही नहीं, क्योंकि लगी नहीं रही थी वो टीम जो सबको हरा के आई है. तो आइए हम मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं. पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ थे सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज, सना मीर और उमर गुल. सना ने खास तौर पे कहा था कि मुझसे आराम से बात ना कीजिए. आपकी तरफ हमेशा देख के वो स्माइल, जब वो जीत जाती है प्रोटेक्शन तो वो एक और. मैंने उनसे कहा था जैसे ऑफ कैमरा होते हैं वैसे ऑन कैमरा ये कहा. तो सब मौजूद है यहाँ पे, और आई एम प्रीटी श्योर कि जीत हार तो ऑफकोर्स सब कहते हैं खेल का ऐसा, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका बाहर हुआ है, अगेन लगता है कि वो फीका पड़ गया पूरा जो एक कॉन्टेस्ट का जितना बिल्डअप था. देखिए, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड को मुबारकबाद देनी है. हम सबको बहुत मजा आया, क्योंकि जब आप अच्छी क्रिकेट देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है. साउथ अफ्रीका की अगर आप ओवरऑल आज की मैं डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट की बात करूं तो दे वर टोटली अंडर प्रेशर. दे बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली उनकी बैटिंग के अंदर. और फिर जो बॉलिंग के अंदर पहले 6 ओवर में पेस ही पेस दी गई. लाइक ये सोचे नहीं गया कि महाराज कैन ऑल्सो कम एंड प्ले द रोल, क्योंकि स्पिनर्स अगर रचिन रविंद्रा बॉल को होल्ड कर सकते हैं तो हमारा मेन स्पिनर क्यों नहीं कर सकता. तो आई थिंक इट वाज टोटली अगेन द मैनेजमेंट ऑफ द प्रेशर. आई थिंक इज समथिंग, क्योंकि क्रिकेट के टैलेंट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टैलेंट है, वो आपकी मेंटल स्टेट की मैनेजमेंट है, जो मुझे लगता है कि नॉकआउट स्टेज में आके साउथ अफ्रीका जो है वो लूज कर जाता है. और ये आज से नहीं, इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर मर्तबा ये नॉकआउट स्टेज पे आके कुछ ऐसा करते हैं जो इन्होंने राउंड मैचेस में नहीं किया होता. क्योंकि अगर हम इनके टोटल जर्नी देखें तो दे लुक लाइक ए कंप्लीट टीम. बैटिंग, बॉलिंग, मुश्किल हालात, सब चीजों से ये पास कर रहे थे. लेकिन जो नॉकआउट स्टेज का प्रेशर है उसमें मुझे लग रहा है कि ये आके क्रम्बल करते हैं, इनको उसकी मैनेजमेंट नहीं हो पाती. और आज का मैच भी डिफाइन करता है कि दे स्टिल हैविंग द सेम स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ आई कांट से दैट. तो मैं अब हम क्या इनको बात कर सकते हैं, हमारी इतनी जरूरत. चले, पॉइंट ये है कि आपके वाले पॉइंट, वी वोंट यूज दैट वर्ड, बट डिस्क्राइब तो आप यही करेंगे ना कि भाई आपको इतने मौके मिले, आप सेमीफाइनल में पहुंचे और बहुत अच्छी टीम है. नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट दैट साउथ अफ्रीका इज not a good team, but knockout stage का pressure, Saklan, you featured in so many tournaments. It seems like हफीज ने जो बात की बिल्कुल सही थी कि जब वो आए ही फील्ड पे, बॉडी लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, तो नजर आ रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत रिलैक्स लग रही थी. सैंटनर हंस रहा था. एक मैं माहौल की बात कर रही हूँ कि एक एज ए लीडर व्हेन यू आर स्माइलिंग एंड दूसरी तरफ अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ देखें तो बॉडी लैंग्वेज वाज अ लिटिल सॉर्ट ऑफ दे वर इन देयर शेल. आई थिंक ऑफ एयर मैं और गुल भी बात कर रहे थे. गुल ने भी कहा, मैं मिस कर गया था इंटरव्यू दोनों का, सेंटर का और मार्क फ्रम का. तो गुल ने मुझे कहा कि सैगी भाई देखा आपने, वो थोड़ा सा टेंस लग रहा था. टॉस का भी तो था, भी टॉस हार गई और वो, उसके चेहरे पे वो चीज नहीं थी और वो बड़ा काम कंपोज लगा. मैं हमेशा पहले भी कहा, न्यूजीलैंड का एक फॉर्मूला है, हार जीत तो ऑब्वियसली हर बंदा देखता है, बट वो हार जीत को नहीं देखते हैं. उनके अंदर जो क्योंकि 1.5-2 साल मैंने इनके साथ काम किया, वो कहते हैं फन, एंटरटेनमेंट, इंजॉय. फिर ये क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करना गेम को, कोलीग को, साथी को, कॉन्टेस्ट को, इसको रिस्पेक्ट देनी है गेम को. फिर उसके बाद जो है अपने पोटेंशियल पे आपने 100% देना है. और आप अपने अंदर देखेंगे कि मैंने क्या 100% दिया मैच में भी और प्रैक्टिस में भी. उसके बाद जाहिर आपकी कुछ लर्निंग्स होती हैं, कुछ आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं. जो लर्निंग्स हैं उसको कैसे इवॉल्व करके उन लर्निंग्स को अपनी स्किल्स के साथ अटैच करना है और फिर आपने वापस फिर जाना है, जाके एग्जीक्यूट करना है. वो रिजल्ट की तरफ इतने रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड है. जब ये प्रोसेस पूरा करते हैं रिजल्ट खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है. तो मिचेल सेंटनर ने भी ये कहा था कि वी हैवंट प्लेड आवर बेस्ट क्रिकेट येट. वो उसने ये जो बात कही, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि हम खेले हैं, आए हैं, बट अभी तक नहीं खेली.
آج جو ٹاس کا جو تھا وہ تو علیحدہ بات ہے, بٹ جس طرح کی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی. کول مکونکی نے آ کے 2 آؤٹ ایک ہی اوور میں کر دی. ریڑھ کی ہڈی وہاں توڑی, پھر ریکشن رمندرا نے آ کے ان کی 2 بڑی مچھلیاں کھائی ہیں, کلر دا ملر اور دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو وہ لے گیا. یعنی 4 بندے یہ 2 انہوں نے اپنا کام کر دیا, اس کو 1 اوور کے بعد انہوں نے چینج کر دیا. یعنی میچ اپس پہ کتنا ان کی ورکنگ کہ میچ اپس کے اعتبار سے انہوں نے کس طریقے سے وہ کیا ہوا تھا. اگین ریسرچ یہ کہتی ہے دونوں ٹیموں کا پوٹینشیل اگر برابر ہے, جس کی پریپریشن اچھی ہے اور اس پریپریشن پہ وہ ایگزیکیوٹ کام کمپوز ہو کے اور کانفیڈنٹ ہو کے ایگزیکیوٹ کرے گا, وہ دوسرے کو مار دے گا. آج نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت ہی پیاری خوبصورت لگی, کام کمپوز اور کانفیڈنٹ, بہت خوبصورت گیم کھیلا انہوں نے. مبارک ٹو گل اینڈ ثنا کو. اور نہیں میں تو نہیں تھا, آپ نہیں تھے, آپ نے اچھا یہ والی سائڈ ہار چکی. میں نے کہا تھا ساؤتھ افریقہ لوں گا تو نیوزی لینڈ جیتے گا. اچھا یہ کہا تھا. ثنا کے پاس آتے ہیں. ثنا, اگر آپ اس میچ کو دیکھیں ایز اے ہول, یوزلی کہا جاتا ہے, حالانکہ ہائی اسکورنگ گراؤنڈ ہے, 199 بھی چیز ہو گیا تھا, 195 چیز ہوا تھا, لیکن ناک آؤٹ گیمز میں 2 برابری کی ٹیموں میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے اتنا بڑا اسکور ہو. 170 ٹو ون, پھر بھی کہیں فائٹ ہو سکتی تھی. میں نیوزی لینڈ کی بالنگ پہ لے کے آتا ہوں کیونکہ شاکنگ رہا. ابھی انہوں نے بات کی میچ اپس کی, کیا یہ ہو سکتا تھا ایف اینڈ بٹ پہ بات ہو سکتی ہے کہ 2 رائٹ ہینڈرز, دونوں مارنے والے فاسٹ بالرز کے اگینسٹ ویری گڈ, مہاراج کو لایا جاتا پاور پلے میں اگینسٹ 2 رائٹ ہینڈرز؟ بالکل, حفیظ بھائی نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ بھی کی. اور اگر آپ نیوزی لینڈ کی بولنگ دیکھیں تو 9 اوور اسپن سے کرائیں, جس میں 4 سے 4 وکٹس انہوں نے لیے ہیں وہاں پر. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے پیس آف بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے گراؤنڈ پہ جس کی ڈائمینشن تھوڑی چھوٹی ہوں ایز کمپیئر ٹو دوسرے گراؤنڈس کھیلے, وہاں پہ اسپنر سے زیادہ آپریٹ کرنا. تو آلموسٹ 50-50 9 اوور اسپن سے نیوزی لینڈ نے کرا دیے. وہ ٹرک مس کر گیا ساؤتھ افریقہ. اور آئی تھنک جو پچھلے میچ میں نیوزی لینڈ نے کیپٹنسی میں تھوڑے سے بلنڈرز کیے, وہ سارے اس کو ٹھیک کر کے لائے. بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پلاننگ نظر آئی اور ایگزیکیوشن بھی اسی مطابق نظر آئی. جو مجھے سب سے امپریسو لگی نیوزی لینڈ کی بات, جو چینج آف پیس ان کے بولرز نے کرائی ہے, اسپنرز نے خاص طور پہ. اگر آپ سینٹنر کو دیکھیں, اگر آپ رچن رویندرا کو دیکھیں, تو اپنی نارمل پیس سے بہت ہٹ کے آج بولنگ کرائی, بہت پیس آف ان کا نظر آیا بولنگ میں. اور دوسری طرف دیکھیں تو ایڈن مارکرم انڈر پریشر, جیسے سب نے بات کی, بیٹنگ میں بھی نظر آیا. آج لگ رہا تھا کہ وہ کپتانی لے کے اپنے ساتھ گئے ہیں بیٹنگ میں, کیونکہ ان کی شروع میں انہوں نے خود ہی اپنے پہ پریشر ڈالا ایٹ دا ٹاس کے ہمیں بیٹنگ کا سٹارٹ بہت امپورٹنٹ دینا ہے. آبویسلی دینا ہے, بٹ وہ ان کے ذہن میں تھا کہ ایز اے کیپٹن مجھے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہے. وہ انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. اور پھر نہ وہ خود بولنگ پہ آئے. ٹھیک ہے 2 رائٹ ہینڈرز لگے تھے, لیکن چینج آپ نے کرنا ہوتا ہے. یا مہاراج کو لے کے آتے, آرم بالز کافی کام آ سکتے تھے. آپ اس کو تھوڑا سا سلوور ون سے وہ اسپن بھی کرا سکتے ہیں. بٹ آبویسلی جب آپ کو پتا ہوتا ہے ایک ہائی اسکورنگ گراؤنڈ ہے, وہاں پر ہم نے بلو پار اسکور کیا ہے, تو ایٹ ٹائمز پہ چیز اسی طرح کا ہوتا ہے, یا تو بالکل پھنستا ہے یا تو پھر ایک طرفہ ہو جاتا ہے. اور یہ پھر انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ہوا. بالکل ان کے پاس آپشن تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ پاور پلے میں ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈرز کے اگینسٹ مارکرم نے بھی کرائی ہے, مہاراج بھی ایک آپشن ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاور پلے بیکاز دیٹ از اے ٹائم which is where they needed wickets, شروع میں چاہیے تھی. جی عمر, اب تھوڑی سی نیوزی لینڈ کی ساؤتھ افریقہ کی اگر بولنگ کی بات کریں تو یانسن ویری ایکسپینسو, 18.70 کا ان کا اکانومی ہے, اور اس کے علاوہ بھی. سو آئی مین یہ پچ اور کنڈیشنز کے مطابق کہاں پہ انہوں نے غلطی کی, کیونکہ شروع میں ہم نے کنڈیشنز پہ دیکھا بھی تھا, ایرن فنچ نے مینشن کیا تھا اباؤٹ دی ان ایون باؤنس اینڈ ہاؤ یہ صورتحال انہوں نے ڈسکرائب کی تھی. سو اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ نیوزی لینڈ کتنا اڈیپٹ کیا انہوں نے کنڈیشنز کو, اور ساؤتھ افریقہ نے کہاں مس ریڈ کیا ان کنڈیشنز کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرا خاص سے کریڈٹ جاتا ہے ٹیم سیفرڈ کو اور فن ایلن کو, دا وے انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی, آل دو ان کو پتا تھا کہ کتنے اسٹرانگ بالنگ اٹیک ہے, اسپیشلی پیسر ساؤتھ افریقہ کے, انہوں نے جس طرح ڈومینیٹ کیا فرام دا ویری فرسٹ اوور, اور پاور پلے کو جس طرح یوٹیلائز کیا, میں نے کہا ویری ویل ڈن بوتھ آف دیم. اس کے بعد آئی تھنک ٹاس کے بعد ہم نے جب انہوں نے ٹیم اناؤنس کیا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس طرح کا پچ ہے تھوڑا سا وہ لگ رہا تھا کہ لو اینڈ سلو لگ رہا تھا, تو وہاں پہ میرے خیال سے ہم جو ریسورسز کی بات کر رہے تو نیوزی لینڈ کے پاس زیادہ بہتر ریسورسز تھے ان ٹرم آف اسپنرز, کیونکہ انہوں نے جمی نیشم کو لے کے آئے, ان کی ایک تو بیٹنگ لمبی ہوگی, پلس یہ کہ اپنے آپ کو ایک کوشن دے دیا کہ جہاں پہ اگر پیسر کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اگر بالنگ سیکنڈ بھی آ جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ اگر اوس پڑتی ہے یا جہاں پہ اسپنرز کو ہیلپ نہیں مل رہی تو تیسرا پیسر ان کے پاس تھا. اس کے علاوہ رویندرا وہ بول کر رہا ہے, فن ایلن اس کو مکینکو کو جس طرح یوز کیا پاور پلے میں میچ اپ
اور جس طرح ہم بار بار ذکر کر رہے کہ حفیظ نے بھی مینشن کیا، ثنا نے بھی، کہ مارکر نے تھوڑی سی غلطی کی کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وکٹ آپ تھوڑا سا بہتر کھیل رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایک چانس دے رہے تھے. اگر پیسر کو 1-2 اوور آپ نے ٹرائی کیا، ان کو رنس پڑ رہے تو آپ لے کے آؤ اپنے ایکسپیرینس جو بالر ہے مہاراج کو، لیٹس ٹرائی میں بھی کہ وہ آپ کو بریک تھرو دلا دے، کیونکہ آپ کا میچ اپ بھی بنتا ہے، 2 رائٹ ہینڈر کھیل رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کرو. اگر وکٹ آپ کو ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز رنس تو دوسروں کے پڑ رہے تھے. آئی تھنک تھوڑی سی کیپٹنسی کا وہ آیا، پلس بالرس کا آج انہوں نے اپنے لینتھ کو مس کیا، تھوڑے سے وہ پریشر میں آ گئے تھے. کیپٹنسی کی بات کریں تو آئی تھنک آج تھوڑی سی کیپٹنسی بہتر تھی سینٹنر کی، اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ فرسٹ جب ان کے 12 اوور کے بعد ان کے ایک بالر شارٹ تھا، جمی نیشم سے پہلے اوور میں اس کو 22 رنز کے 17 رنز پڑ گئے تھے، لیکن وہاں پہ اس نے مکونکی کو یوز نہیں کرنا تھا کیونکہ رائٹی آگے تھے. 12-13 اوور کے بعد اسٹریٹ اوے اس نے نیشم کو لے کے وہاں پہ اس کو ایک وکٹ ملی ہے، تو ان کے جو سیٹ بیٹسمین تھے آؤٹ ہو گئے. پھر اگین آئی وڈ سے کہ جو شارپ کیپٹن ہوتے ہیں نا تو وہ گیم کو ڈیپ نہیں لے کے جاتے. 18th اوور جہاں پہ جمی نیشم سے کرایا، میرے خیال سے وہ تھوڑا سا غلط ڈیسیجن تھا. اگر آپ کے 2 سیٹ بیٹسمین کھیل لے اس کے بعد ٹیل آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ مین بالر سے کراؤ. وہاں پہ فرگوسن کا ایک اوور پڑا ہوتا، ہینری کا تھا، آپ آخری اوور جمی نیشم سے کرا دو. آئی تھنک یہ 10-15 رنز اور کم ہو سکتے تھے. رائٹ جی. ابھی جو بات کی زینب نے، اچھا پوائنٹ تھا حفیظ ریگارڈنگ جو ایرن فنچ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی شاید یہ بولا تھا کہ نئے بال کے ساتھ ویریبل باؤنس ہوگا. اور اگر آپ ان کی فالو وکٹس جو ہم نے ابھی دیکھی ساؤتھ افریقہ کی، اسپنرز ٹاپ 5 میں سے 4 جو ہیں وہ اسپنرز کو وکٹ دے گئے. اس کا شاید کہیں ریزن نظر آ رہا تھا کہ یہ ہر بال سیمرز کے اگینسٹ آن دی اپ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور نہیں آ رہا تھا بال بلے پہ، اور وہ فرسٹریشن نکلی ہے آف کورس اسپنرز پہ، اور اس کا فروٹ یا ریوارڈ جو اسپنرز کو ملا. دیکھیں پہلے تو آؤٹ ہونے کی آپ اگر ڈسمسلز دیکھیں تو کہیں پہ بھی ٹرن تو نہیں ہے، اس کو یہ ٹرنر تو ملا نہیں. سو اٹس اے پور بیٹنگ ڈسپلے فرام دا بیٹسمین. ایسا نہیں کہ کوئی بال کے اندر کو بہت لو رہ رہا تھا، یہاں کو بال ایکسٹرا آرڈنری کو ٹرن ہو گیا. ایک ٹرننگ ٹریک ہونا تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یار وہ لیٹرل موومنٹ جب آپ کا ٹرن ملتا ہے تو آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ ٹرن نہیں ہو رہا اینڈ یو پلئنگ اے کراس ویڈڈ شاٹ، یو ناٹ مینیجنگ لائک بالز ور دیئر، اور آپ اس کو اگر ہٹ نہیں کر پا رہے تو آئی تھنک اٹس ٹوٹل بیسڈ آن دا مینٹل اسٹیٹ. کیونکہ جتنے بھی بیٹسمین مجھے نظر آئے آج پہلے جو 5-6 اپارٹ فرام جینسن، because he was striking the ball very well right from the start. لیکن اگر پہلے 6 بیٹسمین کی طرف جائیں تو وہ ٹینٹیٹو تھے، they were little bit timid. اگر آپ ان کو ہلکا سا جو بریوس کا آؤٹ ہے، it was a no shot. So جو ماکرم کھیلے ہیں، جو پہلے 15 بال یا 16 بال وہ کھیلے ہیں، وہ ماکرم ہے ہی نہیں جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں جیسے کھیلا. اٹ واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ماکرم وی آل واچ ٹو نائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ان کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے، مجھے لگتا ہے صرف اور صرف مسئلہ وہ ہوا ہے کہ دے ٹوک اے لاٹ آف پریشر ٹو پلے دا ناک آؤٹ. اور مجھے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہسٹری چلتی آ رہی ہے اور چلتی آتے آتے ان تک آتے ہیں، یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم ہمارا وہ جو ہسٹری ہے ہم اس کو اس طرح پریشر میں نہیں ہمارے، لیکن وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے ان کی ایوری ٹائم ان ناک آؤٹ اسٹیج کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ بائیلیٹرل سیریز نمبر 1 ٹیم کے طور پر آتے ہیں، ٹورنامنٹ کے راؤنڈ میچز نمبر 1 ٹیم کی طرح کھیلتے ہیں، لیکن جیسے ہی ناک آؤٹ اسٹیج آتی ہے وہ پریشر ان کے اوپر ماؤنٹ کر جاتا ہے.